بتائی آپ نے جی یہ خود ہی لوگ کہہ دیتے ہیں جنتی جہنمی، جیسے آپ فرما رہی ہیں نا قیامت کے دن ہی جائیں گے. اب نہیں جنت جہنم میں کچھ دیکھا، جنت دیکھی ہے، اس کے دیکھے ہیں سارے آب حوض کوثر وغیرہ، مگر لوگ نہیں دیکھے کہ وہ عذاب ہوتا یا کوئی ایسی بات نہیں. ایک خواب ہے جو آپ نے ایک مرتبہ بیان کرنا، اس میں آتا ہے کہ لوگوں کو دیکھا کوئی زانیوں کو سزائیں، اور یہ خواب تھا وہ الگ قصہ ہے، تو اس کی بات نہیں. جو آپ نے کہی نا کہ جنت دوزخ میں لوگ قیامت کے دن کے بعد ہی جائیں. مولانا بہن نے جو بات کہی ہے یہ تو بڑی تواتر کے ساتھ ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی جب واپس آئے تو پھر آ کے بتایا. یعنی آپ جو تقسیم کر رہے ہیں نا خواب والی، وہ خواب کی بات نہیں بتاتے، وہ معراج سے واپسی کی بات پر. بس انہوں نے صحیح بخاری میں جو وہ خواب ہے نا، آپ نے ایک دن اپنے نماز فجر کے بعد سنایا کہ وہ زانیوں کو ایک گہرے کھڈ میں تھے تو آگ تھی وہاں، اور ایک دریا تھا خون کا، اس میں سود خور تھے ان کے پتھر. تو یہ اس خواب کو معراج کے ساتھ جوڑ دیا، بہت کام خراب کیا. وہ الگ قصہ ہے، یہاں نہیں کسی کو عذاب بہت سے دیکھا نا دوسرے. نہیں مولانا یہ بھی ہے نا کہ وہ ہم نے بھی ویسے سنا ہے کئی دفعہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں زیادہ خواتین کو میں نے دیکھا کہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں. وہ میری بچی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ رویا اور خواب میں دیکھتے تھے، وہ آپ کا خواب بھی بالکل ایسے ہی جیسے جاگتے دیکھا نبی کا خواب دے، مگر یہ سب چیزیں خواب کی ہیں. جیسے آپ نے حضرت بلال سے بھی ایک مرتبہ کہا کہ جب بھی میں جنت میں جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں تیری جوتیوں کی آہٹ میرے سامنے ہوتی. اس کو بھی لوگوں نے جاگتے پر محمول کر لیا اور معراج کی رات. اب کیا کریں، لوگ علم تو پڑھتے نہیں. یہ بھی خواب کی بات سنائی تھی، خواب میں آپ جاتے تھے. جی جی شکریہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وہ کتاب کے حوالے سے مولانا فرمانے لگے. ہاں تو کتاب کے بارے میں ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ اگر یہ کتابیں رکھنے کو فائدہ مند ہوتی تو اللہ کے رسول نے صحابہ نے کوئی قرآن یا اس کا کوئی ٹکڑا لکھا ہوا قبر میں کے ساتھ رکھا. اب وہ آب کوثر جو ہے میں اس کے بارے میں کیا تبصرہ کروں، پھر بات بڑھ جاتی ہے کہ پہلے تو اس میں بہت سی باتیں بے ثبوت بالکل جن کو جعلی اور موضوع کہنا چاہیے وہ لکھی، ملوں کے مارک چھپا کر السلام علیکم کر رہے ہیں بیچارے سادگی سے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی فرمائیے. جی عدالتی طلاق کے بارے میں پوچھنا تھی. یہ کس کے بارے میں؟ عدالتی طلاق نہیں ہوتی. کس کی طلاق نہیں ہوتی؟ ڈاک کی عارضی طلاق، عدالتی طلاق بتائیں. عدالتی طلاق کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا آپ؟ ہیلو کوئی پتہ نہیں چلتا. اچھا تو دیکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا ایک مسئلہ اور درپیش ہے. جی جی. کبھی ہم اہل حدیث مساجد میں نماز ادا کرتے ہیں، کبھی دیوبندی کی نماز میں پڑھتے ہیں، کبھی بریلوی حضرات، یہ سب اپنے بھائی ہیں، مساجد سب کے اللہ کے ہیں. تو اب نماز کبھی جب امام پانی ڈال دینا، امام جب بھول جاتا ہے سجدہ صاحب نکالتے ہیں، سو رہ جاتے ہیں نا، بار بار سو جاتے ہیں. جی جی. تو بریلوی حضرات جو ہیں یہ سلام پھیر کے نماز جو ہے نا یہ دوبارہ سجدہ کرتے ہیں یا دوبارہ شروع کرتے ہیں، ذکر اذکار شروع کر دیتے ہیں. اہل حدیث جو ہے یہ بغیر سلام پھیرے ہی ایسے سجدے کرتے ہیں. اس کا ذرا طریقہ جو صحیح بتا دیں مہربانی. اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ یہ بغیر سلام پھیرے سجدہ صاحب نکالتے ہیں نا. ہاں ہاں. تو جو بریلوی حضرات ہیں وہ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں پھر دوبارہ سجدہ کرتے ہیں اور دوبارہ سجدہ شروع کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی مولانا یعنی سجدہ صاحب کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ جی جی بالکل. سجدہ صاحب کا صحیح طریقہ بھی بتانا اور جو کر رہے ہیں اس پر بھی تبصرہ کرنا نا، دونوں باتیں کرنی. طریقہ تو صحیح کیا وہ بھی بیان کر دوں گا، مگر پہلے یہ سن لیں کہ یہ اہل حدیث حضرات بھی جو اس پر جمے ہوئے نا کہ سلام سے پہلے سجدہ کرتے ہیں، جی جی یہ بھی ان کی ہٹ درمی ہے، سنت سے مرو گردانی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سلام سے پہلے بھی کیا ہے سجدہ صاحب اور سلام کے بعد بھی کیا. اچھا. اس لیے ان لوگوں کو تو چاہیے نا کہ دونوں کریں. جی جی. وہ فقہ والے تو اپنی فقہ کی وجہ سے جکڑے ہوئے نا، جی. مگر یہ سنت کے جو پیرو ہیں ان کو کیا مصیبت ہے کہ یہ ایک پر جمے ہوئے ہیں، جبکہ جو قولی حدیث ہے نا فرمان اس میں سجدہ صاحب سلام کے بعد ہے. جو لوگوں کو سمجھایا نا آپ نے یا دونوں طرح، مگر یہ کہا لکل صاحب سجدہ تان بعد السلام، سلام کے بعد جب غلطی ہو جائے تو دو سجدے کرو. اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ دونوں طرح کرے اور زیادہ یہ کہ سلام کے بعد کرے. اب سلام جو ایک طرف کر کے کرے تب بھی ٹھیک ہے. خود حنفی مذہب میں بھی دونوں طرح آتا ہے، وہ اپنی کتابیں اگر پڑھے بڑی بڑی چوٹی کی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ دونوں طرف سلام کر کے
پچھلی نماز کو ختم کرے اچھا۔ پھر سجدہ ساز کرے. یہ ہدایہ وغیرہ چوٹی کی کتابوں میں. ٹھیک۔ دوسرا ہے کہ ایک سلام سے چونکہ نماز ہو جاتی ہے ختم، یہ ٹھیک ہے. ایک سلام ہے لازم، دوسرا سلام تو ہے مستحب. اسی لیے کئی امام مالک وغیرہ کہتے ہیں کہ نہ بھی دوسرا پھیرے بلکہ نہیں پھیرنا چاہیے. اس لیے کوئی مسئلہ نہیں، ایک سلام سے نماز ختم ہو جاتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں جلدی کرو، ایک سے نماز ختم ہو گئی ہے، سجدہ صاحب رہ نہ جائے، گناہ نہ ہو جائے، اس لیے بیچارے ایک سلام کے بعد کرتے ہیں. تو یہ بھی کوئی بات نہیں، سلام کے بعد ہی ہوا نا. مگر اس میں غلط یہ کرتے ہیں جس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، بالکل دلیل نہیں دے سکتا کوئی حنفی عالم کہ عبدو و رسولوں تک پڑھ کر تو تم نے سجدہ صاحب کیا. یہ غلط کام کیوں کیا؟ پہلے تو غلطی ہوئی تھی، اب درمیان میں تم نے جان بوجھ کر نماز کو خراب کر دی. نماز اینڈ تک لے جاؤ، بالکل اتحیات پڑھو، درود شریف پڑھو، دعا پڑھو. اب موقع ہے بے شک سلام سے پہلے سجدے کو چلے جاؤ، یا سلام ایک کہہ کے یا دو کہہ کے پھر کرو. نماز باقی تو مکمل ٹھیک کرو نا. غلطی تو تھی اس کو کریں گے آخر میں ٹھیک ہے، درمیان میں گڑبڑ کیوں ڈالتی؟ ایک تو غلطی دی، جان بوجھ کر غلطی کر دی کہ عبدو و رسولہ کے بعد بھی درمیان میں سجدوں کی طرف چلے گا. سلام تک لے جائیں، سلام کے بعد کریں یا پہلے کریں وہ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو سلام کے بعد کرے گا پھر یہ ٹھیک ہے کہ عبدو و رسولوں تک پڑھ کر سلام کہے. اسی لیے میں جب کرتا ہوں سلام کے بعد تو عبدو و رسولوں بعد میں پڑھتا ہوں. حدیث پاک میں یہ آیا کہ آپ نے بعد میں تشہد پڑھا ہے، یہ چھوڑ دیا، اس کو بالکل پہلے تشہد کے بعد کر رہے ہیں. اب آپ نے سمجھ لی بات ہاں جی ہاں جی کہ الحمدللہ. سلام سے پہلے کرنا ہے. تو پھر جب نماز پوری ہو گئی صرف سلام رہتا، اللہ اکبر چلے جائیں، ٹھیک دو ہے. سجدے کریں، اٹھ کر بیٹھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام. صحیح ہے. نماز کا بھی سلام ہو گیا، سجدہ تھا. بالکل. اور اگر سلام کے بعد کیا تو پھر اٹھ کر بیٹھ کر دو سجدے کر کے پھر دوبارہ التحیات للہ سے شروع کریں، عبدو و رسولوں تک پڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ یعنی اللہ اگر ایک دفعہ سلام پھیرتے ہیں ان کے ساتھ کر لیا جائے وہ کر لیا جائے. وہ مگر- کوئی حرج نماز میں کوئی حرج نہیں ہوتا. نہیں، مگر ان کو یہ سمجھائے نا کہ یار درمیان میں نہ کیا کریں، بے شک ایک سلام کے بعد ہی کریں مگر سلام کے ساتھ کریں جب آخر نماز کا ہوگا. آخر میں- وہاں یہ درمیان میں چھوڑ دیں. بالکل. یہ آپ بڑے بڑے مولویوں سے پوچھیں نا، یوسف بن نوری یہ مر گیا لکھتے کتاب میں نہیں حوالہ نکلا کہ یہ درمیان میں کیوں سجدے صاحب پھنسا دیے. بالکل صحیح. ابھی درود شریف رہتا ہے، دعا رہتی ہے، نماز مکمل کرو. صحیح ہے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے مولانا وہ کوئی سلام نہیں پھیرتا مگر انہوں کو سجدے نکال دیتا ہے، ہاں وہ بھی ٹھیک کرتا، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے. وہ بھی ٹھیک. یعنی سلام نہ بھی پھیرا جائے. کسی طرف سلام نہ پھیرا جائے، دو سجدے کر لیے جائیں پھر اٹھ کر سلام پہ، یہ بھی طریقہ درست. یعنی امام جو مرضی کرتا رہے اس کے پیچھے سلام نہ پھیرے. نہیں، اگر امام کے ساتھ ہیں تو پھر امام اپنی- کے ساتھ تو پھر سب کرنا ہی پڑے اپنی گا، مرضی. یہ تو کرنا ہی پڑے گا نا. اس کے تو پیچھے آدمی پیرو جائے اس کا. اچھا اچھا، یعنی وہ ہر طریقہ جائے گا. جزاکم اللہ مولانا. السلام علیکم. جی مولانا، آپ آب کوثر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اس میں بے شمار باتیں نہیں پایا سر ہاں تک نہیں روایتیں پہنچی. نہیں صحیح، پھر یہ رکھنا بالکل اپنی طرف سے منگل طریقہ. کال لیں گے جی مولانا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی مولانا. اور میں کہتا ہوں اگر تھوڑی سی عقل بھی کسی کے اندر ہو تو وہ ایسا کام نہیں کرے گا. میت کے ساتھ آپ نے رکھ لیا اس کو، جب میت گلے چڑھے گی تو خون اور پیپ لگے، کون پھر اس کو بچائے گا؟ اس لیے یہ نامے وغیرہ السلام یہ علیکم. کفن پر جو لکھ دیتے تو ہیں جی وعلیکم بس عقل السلام کے اندر ہی ورحمۃ کہنا اللہ. چاہیے. ہیلو. بسم اللہ اور جی کلمہ بھائی. شریف، پھر جو غلازت لگے گی خون اور پیپ کی، جی پوچھیے. کیا بنے گا پھر اس کا؟ ہیلو جی بھائی کیا پوچھیں گے آپ؟ جی پوچھیے. سر، یہ مولانا صاحب سے پوچھنا ہے جی اوجری کے بارے میں. اوجڑی حلال ہے؟ جی حلال ہے یا حرام ہے؟ بالکل حلال ہے، کوئی حرام نہیں. یہ بہت بعد میں اعلیٰ حضرت نے صرف یہ اجتہاد کیا، کسی فقیہ نے نہیں لکھا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے نکالا. اچھا سر، ایک اور سوال مہربانی ذرا، ہمارے دوست ہیں کہ یہاں پہ. آپ کو پہلے سوال کا جواب مل گیا، ذرا بتا دیجیے. اوجڑی حلال ہے. ہیلو ہاں جی. جی سر، دوسرا سوال میں کر رہا ہوں نا. جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پہلے سوال کا جواب پورا مل گیا، نہیں سر، تو پھر اگلا سوال پہلا کیوں تو کریں گے حل آپ؟ کر لیں. بڑی مہربانی چلو بتا دیں جی. ہے نا، مولانا صاحب نے یہ فرمایا کہ اوجری جو ہے یہ حلال ہے. اچھا حلال ہے. جی بالکل حلال ہے. آپ ایک بات تو سنتے نہیں، آگے چل پڑتے ہیں. آپ کیونکہ ہمارا پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے.